محترم، بی بی سلام اللہ علیہ کی ہستی خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے. کس طرح عبادت ہے، کس طرح سجدے ہیں، کس طرح خدا کے ساتھ تعلق ہے. مشہور واقعہ کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے اور جب کہا جاتا ہے نہیں ہے، نکلتے ہیں کچھ ایک آدھ درم جو ہے وہ قرض لیتے ہیں مولا. دیکھتے ہیں کہ مقداد رستے میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے چہرے پر پریشانی ہے. مولا کہتے ہیں پریشانی کیسی؟ کہا فاقہ ہے گھر کے اندر. مولا نے جو خود لیا ہوتا ہے اس کو پکڑا کر دے کر نکل جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی آج مجھے اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ مولا کہتے ہیں کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام سوچ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور رسول جو ہے وہ ساتھ آ رہے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں گھر میں پہنچتے ہیں، کمرے میں حجرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی نے ایک ظرف میں کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا ہے، گرم کھانا ہے. مولا تعجب کرتے ہیں. البتہ بہرحال علم امامت ہے کہ جب وہ چاہیں استفادہ کریں چاہیں نہ کریں. پوچھتے ہیں آپ نے تو کہا تھا گھر میں کھانا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس وہی خدا کہ جو ساری چیزیں عطا کرتا ہے وہی فاطمہ کے لیے چیزوں کو اتارتا ہے. جو خدا حضرت مریم کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیج سکتا ہے، اور یہ تو سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ ان کے لیے کیوں نہیں بھیجے گا؟ عزاداران محترم، خوب یہ اس خوب یہ رابطہ مہم ہے عزیزان محترم کہ بہرحال جو آج کے چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش ہے بہرحال کہ خاص طور پہ خاتون کے لیے. بہرحال یہ بی بی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ایک خاتون کی حیثیت سے جیسے میں گھر کی گفتگو ہماری چل رہی ہے، گھر میں رہنے والی خاتون کا خدا سے تعلق کتنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے معاشرے میں خاتون گھر کے کام کرتی ہے، وہ کہ وہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ جو خاتون گھر میں کام کر رہی ہے اور خدا کے لیے کر رہی ہے، یعنی شوہر کی خدمت کر رہی ہو، والدین کا احترام، بچوں کی تربیت، جو بھی کر رہی ہے، اگر خدا کے لیے کر رہی ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا کام. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کام عبادت میں شمار، لیکن اس کے باوجود اس کا رابطہ خدا سے کتنا ہے. نماز عبادت اس کی کیسی ہے؟ وہ کہ کم ہو. دیکھیں خدا جو ہے وہ خدا کے یہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، خدا کے یہاں کوالٹی چاہیے کہ اگر واجبات ادا کیے جائیں تو کیسے ہوں. ہماری مائیں بہنیں بہرحال مشکل پڑ جائے تو مصلح بند ہی نہیں ہوتا، ساری مفاتی کی کتابیں دعائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. خوب اچھی بات ہے آپ پڑھیں، لیکن رابطہ کیسا ہے؟ اور یہ رابطہ آپ کی زندگی میں آپ کے زندگی کے اہداف پہ اثر کرتا ہے. مثال دوں گا بہرحال پریکٹیکل، کیونکہ بہرحال میں مارچ میں تو رہتا نہیں، یہیں رہتا ہوں. عزیزان محترم، یہاں خاتون زیارت پہ جاتی ہے، مجلس بھی گھر میں بھی کرواتی ہے، محرم میں ایک دن میں 4 مجلسوں میں بھی جاتی ہے، سارے کام کرتی ہے. یہیں پر مگر کہیں عملی بات آ جائے تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں غیبت بھی کرے گی، بغض بھی رکھے گی، کینہ بھی رکھے گی، سارے کام کرے گی. تو اب آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں گے کہ یہاں بھی زیارت پہ گئی ہے، مولا کی زیارت کر کر آئی ہے تو معاف کر دے لوگوں کو؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر رابطہ نہیں ہوا، ظاہری رابطہ ہے، یا شاید معاشرے کی وجہ سے رابطہ ہے. خود جس معاشرے میں رہتے ہیں مجلس میں جانا ہے. ابھی میں لاہور میں گیا ہوا، ایک جگہ کا نام لوں گا، ریکارڈ ہو رہا ہوتا، پھنس جاتا ہے آدمی. وہاں گیا تو وہاں مولانا صاحب عجیب یہاں پہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نعوذ باللہ، اور ایک دوسرے کی ہماری مجلس میں آؤ، اس کی مجلس میں بھی جانا ہے کیونکہ ہماری مجلس میں آنا ہے، تو اس کی مجلس میں آنا ہے، تو یعنی ایک دوسرے کی دکھانے کے لیے جانا ہے، یعنی امام کے لیے. تو یہ معاشرے کی وجہ سے ہے نا. اگر آپ اس معاشرے میں نہیں رہے ہوتے تو کہیں اور رہتے ہوتے. کرسچن کیا رہ رہے ہوتے تو چرچوں میں جاتے. پھر آپ تو ہم یہاں رہ رہے ہیں تو کہاں جائیں؟ آپ کا رابطہ کیسا ہے؟
جو بیوی کے لیے گریا کرے اس خاتون کو کیسا ہونا چاہیے؟